یہ میں آج ڈاکٹر پروفیسر رضیہ سلطانہ صاحبہ کے ساتھ بیٹھا ہوں جو کہ ہسٹری کی پروفیسر تھیں قائد اعظم یونیورسٹی میں، اور نام بھی ان کا ہسٹوریکل ہے، رضیہ سلطانہ. اینڈ شی ایکچولی ڈڈ ایم اے پشاور یونیورسٹی سے ہسٹری میں، پھر وہاں لیکچرر تھی. تو اس کے بعد شی بیکیم اسسٹنٹ پروفیسر قائد اعظم یونیورسٹی میں ان دا ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری، اور وائس چانسلر رہی اراؤنڈ 8 ایئر، جو پختونخوا کی پہلی ویمن یونیورسٹی ہے، شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی. اب تو ایک اور بنو میں کھل گئی وچ از ویری گڈ، لیکن یہ پہلی وہی تھی. اور اس کے آج میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں اینڈ گوئنگ ٹو انٹرویو ہر. تو میڈم، کائنڈ آف یو، آئی ریممبر کہ جب آپ تو مجھ سے کافی جونیئر تھیں، میں خود بھی وی سی رہا گومل کا، لیکن جب میں ای ڈی تھا تو آپ نئی وی سی بنی تھیں، اور یو پلیڈ اے گڈ اننگ ایز اے وی سی. تو آئی ایم ویری ہیپی ٹو بی ود یو ٹوڈے. ہے آپ سے پہلی ملاقات آئی ریممبر کونسل آف سوشل سائنسز میں مرحوم ڈاکٹر عنایت اللہ صاحب اس کو کرتا دھرتا تھا، لیکن وہ کونسل تو ابھی میرے خیال میں ایگزسٹ نہیں کر رہی، کہ فنکشنل ہے نہیں ہے آئی ڈونٹ نو، لیکن آپ ایکٹیو تھی اس میں. جی ہاں، یہ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کہ مجھے تو اتنا زیادہ یاد نہیں ہے، مگر میرا خیال ہے کہ شاید ایسا تھا. اس وقت ڈاکٹر عنایت کے دور میں یہ کاؤنسل آف سوشل سائنسز کافی ایکٹیو تھی، اور اس کے بانی بھی تھے. تو میں ادھر اسلام آباد میں تھی قائد اعظم یونیورسٹی میں، تو میں اس کے اندر کافی ایکٹیو تھی، اور اس کے بعد بھی میں اس کے ساتھ میرا رابطہ جڑا رہا ہے، اور میں اس کی وائس پریزیڈنٹ دو دفعہ رہی ہوں. ابھی پچھلی دفعہ بھی میں اس کی وائس پریزیڈنٹ تھی کاؤنسل آف سوشل سائنسز کی. آپ سے جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے، میں خود جینڈر کاسٹ کا سپورٹر ہوں، اور میری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ جتنا میکسیمم فیمیلز ایجوکیٹ ہوں اسکول میں، یونیورسٹی میں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں، یہ جو ایک سیگریگیٹڈ سسٹم ہوتا ہے، جو ویمن یونیورسٹیز ہیں، یہ ہونی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب، میں تو بالکل اگری کرتی ہوں آپ کی یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہمیں پیرٹی پہ جانا چاہیے، خاص طور سے ایجوکیشن کے حوالے سے، کیونکہ خواتین جو ہیں وہ ملک کا آدھی آبادی کا حصہ ہیں. تو ہاف آف دا پرسنٹیج آف دا پاپولیشن از ویمن. تو ان کو تعلیم کے جو وہ ہیں مواقع ہیں وہ بھی پیرٹی کے بیس پہ ملنے چاہیے. تو یونیورسٹی لیول پہ ہمیں کچھ مسائل تھے، کیونکہ ہائر ایجوکیشن میں تمام جنرل اور کمبائنڈ یونیورسٹیز ہیں، لہٰذا ہماری بہت بڑی تعداد ہے جو آبادی کی، وہ کافی کنزرویٹو ہے، جو اس چیز میں بلیو کرتے ہیں کہ خواتین اور مردوں کو الگ ہونا چاہیے، سیگریگیشن آف سیکسز میں بلیو کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں بہت سی ایسی لڑکیاں، ایسی خواتین جو کہ تعلیم حاصل کرنے، ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے کی خواہش رکھتی تھیں، وہ محروم رہ جاتی تھیں. تو میں چونکہ خود مجھے تجربہ رہا، میں نے 2 ٹینیور کیے، ایک ویمن یونیورسٹی کی خیبر پختونخوا میں وائس چانسلر کی حیثیت. تو میرے جو تجربہ رہا اس کی بنیاد پہ تو میں بالکل یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین کی یونیورسٹیز ہونی چاہیے، کیونکہ ان خواتین کو، ان لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے، جو کہ اگر یہ موقع نہ ہوتا، یہ ویمن یونیورسٹی نہ ہوتی، تو وہ اپنی ہائر ایجوکیشن کی جو خواب ہے اس کو وہ ریئلائز نہ. میں ڈاکٹر صاحبہ خود بھی وائس چانسلر رہا 2 یونیورسٹیوں کا، پنجاب میں، پختونخوا میں. تو ان بریف میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ویمن یونیورسٹی کے میجر کیا مسائل ہیں؟ بیسیکلی ویمن یونیورسٹیز کے جو میں نے دیکھا، تو جو میں نے ایکسپیرینس کیا، اس کے مسائل بھی مور اور لیس وہی ہیں جو کسی بھی کمبائنڈ یونیورسٹی کے ہیں. یہی ہمارے جو فائنینشیل وہ کنسٹرینٹس ہیں،
یا فائنینشیل جو کرائسز ہیں یہ ہے کیونکہ جس کی وجہ سے ہمارا انفراسٹرکچر نہیں ہم بلڈ کر سکتے، یا اسٹوڈنٹس کے لیے لیبس، لیبارٹریز اور ایسی جو پلے گراؤنڈس، ہاسٹلس اور اکیڈیمک بلاکس اور اس طرح کی چیزیں حاصل کرنا کافی کروشل ہو جاتا ہے. تو میں جب جس یونیورسٹی میں تھی اس میں اتنی زیادہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آ گئیں کہ ان کو بٹھانے کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں تھی، اور ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا سارا ارینج کرنا. تو اس کے میرے خیال میں سب سے بڑا ایشو جو ہے فائنینشیل ہے. فائنانشل، چونکہ مشرومنگ آف یونیورسٹیز جو اس ملک میں ہو رہا ہے تو اس کے لیے تو زیادہ فائنانسز چاہیے. ایک بات یہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس بھی ہوتی ہے. میں چونکہ کافی لمبا عرصہ میرا رہا تو میں نے یہ میرے جو ایکسپیرینس رہا کہ جو میرا فرسٹ ٹینیور تھا تو اس میں لیسٹ انٹرفیئرنس تھی، پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہ ہونے کے برابر تھی. مگر یہ کہ جب میرا دوسرا ٹینیور تھا تو اس میں کافی مشکلات تھیں. پولیٹیکل انٹرفیئرنس مختلف طرح کی ان کی تھی. آئی مین میجر انٹرفیئرنس کیا تھا؟ کس بات پہ زیادہ پولیٹیشنز پریشرائز کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ دو طرح کی انٹرفیئرنس کہہ لیں، یا ان کا جو یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو ڈائریکٹ اپروچ کرنے کا جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے وہ دو طرح کی چیزوں پہ رہا ہے. ایک تو یہ کہ جب کبھی ریکروٹمنٹ ہوتی تھی تو اس وقت ان کا کافی وہ رہتا تھا کہ ان کی کنسٹیچوئنسی کے لوگ جو انہیں اپروچ کرتے تھے تو وہ پھر وائس چانسلر کو اپروچ کرتے تھے کہ ان کو پریفر کیا جائے، ان کو یعنی کہ اپرچونٹی دی جائے. اور دوسرا ایڈمیشن میں بھی ہوتا تھا کہ مطلب ہر یونیورسٹی کا اپنا کرائیٹیریا ہوتا ہے ایڈمیشن کا، اور اگر اس پہ کوئی پورا نہیں اترتا تو اس کو ہم نہیں لے سکتے. مگر یہ ہے کہ پولیٹیکل ایون کبھی کبھی بیوروکریٹک انٹرفیئرنس. آپ وی سی رہی اور ماشاءاللہ ابھی آپ پختونخوا پبلک سروس کمیشن کی ممبر ہیں. آنر فار پرسن لائک یو. تو یہ اکیڈیمیا پروفیسر اینڈ دین یو بیکم وائس چانسلر ایڈمنسٹریٹر، کیا فرق میجر آپ نے پایا؟ میں تو مجھے کوئی اتنا مشکل نہیں لگا، نہ مجھے کوئی بہت زیادہ فرق لگا. ایک مجھے فرق لگا وہ یہ تھا کہ آپ کو بہت ملٹی ٹاسکنگ کرنی پڑتی ہے، جبکہ ایز اے پروفیسر آپ کے میجر دو کام ہیں، ایک تو آپ پڑھائیں اور دوسرا آپ ریسرچ کریں. تو یہ تو ہم بالکل ہمارا سارا وہ ٹریننگ ہی ایسی تھی. تو یونیورسٹی کے اندر ایز اے وائس چانسلر بھی آپ نے ٹیچنگ ریسرچ کا ماحول بنانا ہوتا ہے، اچھے ٹیچرز لینے ہوتے ہیں، ریسرچ کلچر ڈیولپ، یہ چیزیں تو بہت مزہ آیا. مگر ساتھ میں کچھ ایڈمنسٹریشن بھی کرنی پڑتی ہے. تو کسی اکیڈیمک انسٹیٹیوشن کی ایڈمنسٹریشن کرنا بھی مجھے تو اتنا چیلنجنگ نہیں لگا، کیونکہ میں اپنی یونیورسٹی میں قائد اعظم یونیورسٹی میں ایز اے چیئر پرسن میں 2 ٹینیور کام کر چکی تھی. تو مجھے تمام کوآرڈینیشن اور کیسے اسٹیک ہولڈرس کو آن بورڈ لینا ہے، کیسے آگے جانا ہے، اور کیسے گول سیٹ کرنا ہے، اور ڈاکٹر صاحبہ آپ کی جو وی سی شپ تھی اس میں کون سی ایسی میجر اچیومنٹس ہوئیں دیٹ یو کین بی پراؤڈ آف، یا انر سیلف کا ہے کہ وہ کام اچھے ہوئے؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں ایک تو یہ ہے کہ میں نے ایک سسٹمیٹک وے میں نے کام کرنا وہاں پہ انٹروڈیوس کیا. اور یہ ہوتا ہے جیسے کہ کچھ لوگ کام کرتے ہیں، کبھی کیا کبھی نہیں کیا، کوئی ٹائم فریم نہیں ہے، کوئی ٹیم ورک نہیں ہے، کوئی کچھ اس ٹائم مینجمنٹ کا کوئی احساس نہیں ہے. تو میں نے ایک ٹیم بلڈ کی، میں نے ٹائم مینجمنٹ کو وہاں پہ انٹروڈیوس کرایا. میں نے جو ٹیچر ٹریننگ، اسٹاف ٹریننگ، اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو میں نے انٹروڈیوس کیا. اور ساتھ میں یونیورسٹی کا جو ریسرچ کلچر تھا، پروڈکٹیو ریسرچ کو میں نے انٹروڈیوس کیا وہاں پہ. اور ساتھ میں نے اورک کو اسٹرینتھن کیا. وہاں پہ اورک برائے نام تھا، مگر اس کو میں نے ایچ ای سی سے، یعنی اس کی جو لیول اتنا اسٹرینتھن کیا کہ وہ ایچ ای سی سے ریکگنائز ہوا. اور جو ایچ ای سی کے 64 اورک تھے ان میں سے دیٹ آئی ریممبر، چونکہ میں خود ایچ ای سی میں ای ڈی تھا اور آپ آتی تھی، ساتھ آپ کے ڈاکٹر نور جہان بھی تھی، وہ بھی پرابیبلی کس یونیورسٹی کی؟
ثوابی کی تھی, وہ جنرل یونیورسٹی کی وی سی تھی. تو یہ ایک چیز میں نے کی. دوسرے کہ میں سب سے مشکل کام جو ہے وہ فنڈز لے کر آنا ہے. تو میں نے اتنا ایک کوآرڈینیشن وہاں پہ بلڈ کی ایچ ای سی کے ساتھ بھی اور وہاں کے ہائی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی کہ تقریباً 500 ملین سے زیادہ ہم نے روپے جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ سے یونیورسٹی کے لیے لیے اور 2 بلین ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے ہائی ایجوکیشن کمیشن سے ہم نے یونیورسٹی کے لیے لیے. یہ بہت بڑی ہماری اچیومنٹ تھی. اس کے علاوہ جو جی ڈاکٹر صاحب میں 2 چیزیں اس میں مزید ایڈ کرنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے جو ٹائم ہائر ایجوکیشن رینکنگ میں یونیورسٹی چلی گئی, یہ 2021 کے بنیاد کے اوپر 2022 کی جو رینکنگ آئی تھی اس میں ہم 800,000 میں ہماری یونیورسٹی اپیئر ہوئی تھی. یہ ہمارے لیے بہت بڑی اچیومنٹ تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے اس یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کی سپورٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کیا اور ابھی یونیورسٹی کے اندر ایک جمنیزیم بنا اور اس کے اندر سپورٹس کے جو فٹ بال گراؤنڈ اور کرکٹ گراؤنڈز بنے. تو میں نے سپورٹس کی ایکٹیویٹیز اور دیگر جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز تھی اس کو ایکولی میں نے پروموٹ کیا یونیورسٹی میں. ڈاکٹر صاحب لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ ہاؤ وی کین پروموٹ جینڈر ایجوکیشن اس ملک میں, ہاؤ وی کین پروموٹ ہائر ایجوکیشن بی اٹ لو. جی ڈاکٹر صاحب میں تو سمجھتی ہوں یہ بہت ہی ایک فارچونیٹ ٹائم ہے کہ جس میں اتنی ویمن یونیورسٹیاں بنی ہیں آل اکراس پاکستان, جہاں پہ وہ خواتین وہ لڑکیاں جو کہ جوائنٹ ایجوکیشن میں یونیورسٹیز میں نہیں پڑھ سکتی یا کام نہیں کر سکتی, تو اس کے تقریباً 16 یونیورسٹیاں بنی ہیں. صرف خیبر پختونخوا میں اب 4 ہو گئی ہیں اور کچھ ویمن کیمپسز بھی بنے ہیں. تو یہ تو اچھا ایک دور چل رہا ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ اور فیملیز خاص طور سے اپنی لڑکیوں کے اندر جو پوٹینشیل ہے آگے پڑھنے کا یا کام کرنے کریئر کو فالو کرنے کا, تو اس کو فیملیز بھی میں سمجھتی ہوں کہ سپورٹ کریں. خاص طور سے جو بھائی ہیں گھر کے جو میلز ہیں ان کی فادرز ہیں یا کل کو ان کی شادی ہوتی ہے تو ان کے ہسبینڈز ہیں, تو ان لڑکیوں کی تعلیم ہائر ایجوکیشن کی خواہش ان کے ڈریمز اور ان کی کریئر فالو کرنے کا کہ ان کے اندر جو جذبہ ہے تو اس کو وہ سپورٹ کریں. میڈم آخر میں آپ پشتو سپیکنگ ہیں ذرا میں بھی پشتو سدس یو میسج ورک امونگ دے جن کیا ہوتا ہے پختونخوا اسٹوڈنٹا فیمیل اسٹوڈنٹانو پارا. بالکل ڈاکٹر صاحب صحیح خبر ہے. زه خدا وایم چې زما خو تجربې د خبره کوم چې زمونږ په جنکو کې ډېر ټیلنټ دی, څونه چې پالکانو کې دی هلک جنکۍ بالکل کمی نه دي او هغوی هر هغه کار کولی شي, هر هغه ډیګري حاصلولی شي, که هغه میتھس وي که فزکس وي که د ساینس بل څه کمپیوټر ساینس وي, نو دې کې ډېر پوټینشیل دی, دې کې ډېر ټیلنټ دی. او زه بلکې مور پلار ته به خواست کوم چې هغوی دې د جنکو دا خواهش پوره کړي او خاص طور پې دا ویمن یونیورسټۍ چې جوړې دي نو دا خو هم جوړې دی دپاره دي, نو خپلې ماشومان یې دې تعلیمي ادارو کې داخلي کړي او چې دوی ښه تعلیم حاصل کړي او د خپل ځان او د خپل ملک او قوم په کار راشي. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ, آئی ایم اوبلائج, اور میری دعا ہے کہ اللہ پھر آپ کو کئی وائس چانسلر لگائے. وائس چانسلرشپ کرنا اگرچہ اب مشکل ہو گیا ہے پہلے سے, اور میں اکثر کہتا ہوں یہ بڑی میری سینگ مشہور ہوئی تھی پنجاب میں کہ بعض یونیورسٹیاں وہ فلمیں ہیں جو کمزور حضرات ایز وی سی نہ دیکھیں, لیکن اینی ہاؤ نیشنز آر بلٹ اینڈ ڈسٹرائڈ ان کلاس رومس, اور یونیورسٹیز اسکولس کالجز کا بڑا رول ہوتا ہے. اسکول کا ہیڈ ماسٹر, کالج کا پرنسپل اور یونیورسٹی کا وائس چانسلر پلے ویری امپارٹنٹ رول. سو اللہ بلیس یو. تھینک یو.